حال ہی میں وفاقی حکومت کی جانب سے دریائے سندھ سے 6 نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ سامنے آیا، جس پر سندھ بھر میں کسانوں، سیاسی جماعتوں سمیت صوبائی حکومت نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ منصوبہ ہے کیا اور سندھ بھر میں اس پر کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ جون 2023 میں وفاقی حکومت اور پاکستان آرمی نے مل کر بیرونی سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFC تشکیل دی، جس کا مقصد ملک میں آنے والی بیرونی سرمایہ کاری کے عمل میں یکسوئی اور تیزی لانا ہے۔ اسی منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے جولائی 2023 میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک نئے منصوبے کا افتتاح کیا، جس کا نام ہے گرین پاکستان انیشیٹو، اور اس کے بعد گرین انیشیٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی بنائی گئی، جس کا مقصد پاکستان میں بنجر زمینوں کو آباد کرنا اور زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک سے زرعی شعبے میں آنے والی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا۔ دریائے سندھ سے 6 نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ بھی اسی گرین پاکستان انیشیٹو کا حصہ ہے، جس کو وفاقی اور پنجاب حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور یہ منصوبہ پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ کو تیزی سے فروغ دینے میں مصروف عمل ہے۔ 6 نہروں کے اس منصوبے میں کون سی نئی نہریں شامل کی گئی ہیں؟ اس میں 2 نہریں سندھ کی نہریں ہیں، ایک گڈو بیراج سے نکالی گئی رینی کینال کا فیز 2 اور دوسری تھر کینال۔ تیسری نہر تونسا بیراج سے بلوچستان کے لیے نکالی گئی کچھی کینال کا فیز 2 اور چوتھی چشمہ رائٹ بینک کینال کا فیز 2 ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب کے لیے بھی 2 نہریں نکالی جائیں گی، ایک گریٹر تھل کینال کا فیز 2 اور دوسری چولستان کینال۔ ان دونوں نہروں کو بھی دریائے سندھ سے پانی فراہم کیا جائے گا۔ ان 6 نہروں پر کل 211 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اس کے ساتھ دفاعی تنصیبات کو منتقل کرنے پر تقریباً 20 ارب روپے اضافی خرچ ہوں گے۔ تو ان نہروں پر سندھ کو کیا اعتراضات ہیں؟ پہلا اعتراض آئینی نوعیت کا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے وفاقی حکومت کو یہ اعتراض داخل کروایا کہ جب تک پانی کی تقسیم پر سندھ کے تحفظات پر مشترکہ مفادات کونسل کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی، وفاقی حکومت اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ لیکن اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ منصوبہ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کو ارسال کر دیا۔ لیکن آئین کے آرٹیکل 155 کے مطابق ملکی پانیوں کی تقسیم کے کسی فیصلے پر کسی بھی صوبے کے تحفظات کا فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہونا چاہیے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وفاقی حکومت اس منصوبے پر مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ آئے بنا اسے کیوں آگے بڑھانا چاہتی ہے؟ سندھ کا دوسرا اعتراض صوبے کے حصے کا پانی پنجاب میں استعمال ہونے سے متعلق ہے۔ اس منصوبے کے تحت بننے والی چولستان کینال، جو کہ پنجاب کے اضلاع بہاولپور اور بہاول نگر کے 60 لاکھ ایکڑ ریگستانی رقبے کو سیراب کرے گی، جو بظاہر تو دریائے ستلج سے نکالی جائے گی۔ دریائے ستلج میں تو پانی تب آتا ہے جب بھارت اضافی پانی دریا میں چھوڑتا ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دریائی پانی میں ویسے ہی کمی آ رہی ہے، لہٰذا جب دریا خشک ہوگا تو اس میں دوسرے دریاؤں سے لنک نہروں کے ذریعے پانی لیا جائے گا۔ یعنی سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چولستان کے صحرا کو سیراب کرنے کے لیے جو پانی دوسرے دریاؤں سے لیا جائے گا وہ ممکنہ طور پر سندھ کے حصے کا ہوگا۔ آپ پچھلے 25 برس کی ارسا کی واٹر ڈسٹریبیوشن کی ایسٹیمیٹس نکال لیں، جو خریف سے پہلے وہ ایسٹیمیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ پچھلے 25 سال میں ہر سال انہوں نے شارٹیج ڈکلیئر کی ہے۔ تو جب ارسا کہتا ہے کہ ہر سال شارٹیج ہے تو پھر پانی کہاں ہے؟ حسب معمول سندھ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جب سسٹم میں پانی نہیں ہے تو آپ یہ کینالز کیسے بنائیں گے؟ کہاں سے پانی آئے گا ان کے لیے؟ اس منصوبے پر تیسرا اعتراض ڈیلٹا کی تباہی سے جڑا ہے۔ انڈس ریور ڈیلٹا وہ علاقہ ہے جہاں پر دریائے سندھ سمندر کا حصہ بنتا ہے۔ یہ علاقہ مینگروو کے جنگلات کے ساتھ ساتھ ماہی گیری اور زراعت کے لیے بھی زرخیز سمجھا جاتا ہے۔ سندھ کی جو ڈیلٹا ہے وہ اس لیے زیادہ زرخیز ہے، پروڈکٹیو ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی دریائے سندھ اس میں جو سلٹ آتی تھی اس سے ایک تو اس نے سمندر کو پش بیک کیا ہے، پیچھے دھکیل کے وہ ڈیلٹا فارم کیے۔ پچھلے کئی سالوں سے ویسے بھی جیسے انڈس واٹر TTV ہوئی 60s میں، اس کا بھی اثر ہوا۔ اس کے بعد نمبر آف بیراجز اور ڈیمس بنے انڈس پہ، تو اس کا پہلے ہی جو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریورائن فارسٹ ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، وہاں کی ایکالوجی تباہ ہو گئی ہے، جو ہیبیٹاٹس تھے وائلڈ لائف کے، اسپیشیز کے، فانا فلورا، وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ دریائے سندھ کے آخری بیراج کوٹری بیراج سے نکلنے والے پانی کی سالانہ اوسط میں
पिछले 20 सालों में 27 मिलियन एकड़ फीट की कमी आई है, जिसकी वजह से डेल्टा के माहौल, ज़राअत और रोज़गार को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। पानी की इस कमी की वजह से वो ज़रखेज़ मिट्टी जो पहले दरियाए सिंध के पानी के साथ बहती हुई डेल्टा में पहुंचती थी, उसमें भी शदीद कमी आई है, जिसकी वजह से डेल्टा में मैंग्रोव के जंगलात और इसकी ज़मीन की ज़रखेज़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। इसके अलावा समंदर का हिस्सा बनने वाले दरियाई पानी में कमी की वजह से समंदर फैलता जा रहा है और डेल्टा की ज़मीन को निगल रहा है, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं।